IRET اسلامک ریسرچ اور ایجوکیشنل تنظیم مرزا پور UP خطبہ جمعہ۔ عنوان اللہ کے ذکر سے غافل دل۔ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہو من حاد۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین۔ قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 22، 23، 24۔ ساری تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر جمعہ کی ان بہترین گھڑیوں میں آج بتاریخ 31 مئی سن 2024 بروز جمعہ بمقام محمدی مسجد اہل حدیث مرزا پور UP الہند میں خطبہ جمعہ کے تعلق سے جو رب کا قرآن نبی کا فرمان مجھے کہنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ لوگوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، جیسا کہ آج کے خطبے کا عنوان آپ لوگوں کو شاید معلوم ہی چل چکا ہوگا کہ اللہ کے ذکر سے غافل دل، یہ دل جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جس کا کام ہے کہ دھڑکنا، اور جس دل کے اندر اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کی ذکر ہونی چاہیے، اس دل میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ رہے، ہمارے سینے سے خالی رہیں، یا ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، قرآن پڑھ کر کے سنایا جائے، حدیثیں بیان کی جائیں، اللہ رسول کی باتیں ہمارے سامنے ہوں، لیکن ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہ ہو، ہمارے کانوں پر جوں بھی نہ رینگے، اور ایسا لگے کہ جیسے اس کان سے سن کے اس کان سے ہم نے نکال دیا ہو،
تو پھر ہمیں اللہ سے دل مانگنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے بھرا ہوا، جس دل میں تیری یادیں ہوں، تیرے نام ہوں، تیرے اذکار ہوں، ایسی دعائیں ہمیں آپ نے کرنی چاہیے۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، مساجدوں میں جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، علماء کرام مقررین خطبہ ممبر رسول سے کھڑے ہو کر، اسٹیجوں سے کھڑے ہو کر کے رب کا قرآن چیخ چیخ کر کے سناتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں کہیں کچھ لوگ بیٹھ کر کے مسجد میں آپس میں بات چیت کرتے رہتے ہیں، جیسے ان کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، انہیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کا قرآن جب بیان ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن وہ اپنے کام میں مشغول ہیں، اپنے کھیل میں مشغول ہیں، اپنے بات چیت میں مشغول ہیں، انہیں اس کا کوئی مطلب جیسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، خاموشی سے سنیں۔ نہ 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 تقریروں میں دیکھیں، کئی تقریریں ہوتی رہتی ہیں، لوگ جا کے کہیں پان کی گلوریاں چلتی ہیں، کہیں سگریٹ بیڑی کے پھکے چلتے ہیں، کہیں چائے کی چسکیاں چلتی رہتی ہیں، ادھر ادھر گھومتے ٹہلتے رہتے ہیں، کوئی بیٹھ کر کے اونگتے رہتے ہیں، اور بس نام ہو رہا ہے کہ بھئی جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام چل رہا ہے۔ ایسا بھی وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آئیے اسی سب تعلق سے ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن مجید میں۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ زمر پڑھی، سورہ زمر کی 3 آیتیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 22، 23 اور 24۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 22 میں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک نور ہے، اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے، یعنی ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا اللہ کے یاد کا، بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین نے جس کو حق کو قبول کرنے اور خیر کا راستہ اپنانے کی توفیق دی، اللہ کی طرف سے جس کو مل جائے، وہ اس شرح صدر کی وجہ سے رب کی روشنی پر، وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ جنت کی شہراہ پر ہے، اس کا دل نورانی ہو چکا ہے، روشن ہو چکا ہے۔ اس کے سامنے جب اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اللہ کا کلام سنایا جائے، تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ اگر جنت کا بیان ہو تو اسے پانے کی تڑپ اور خواہش پیدا ہوتی ہے، اگر جہنم کا بیان ہو تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ہلکان ہوئے جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، خوف زدہ اس قدر کہ اللہ جانے کہ میرا کیا ہوگا۔ 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، مہینے کے رمضان کے روزہ بھی رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ نے دیا تو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر کے بھی، لیکن جیسے ان کے دل بے چین ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ کی ہماری سخت پکڑ نہ ہو جائے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کوئی یہ سوچے، کوئی یہ چاہتا، کوئی یہ اگر سمجھے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے صرف جنت میں چلا جائے گا، تو یہ ناممکن ہے، ناگزیر ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں کوئی اپنے عمل کے سبب سے جائے جنت میں، نہ چاہے تو نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ عمل کے سبب سے پکڑنے لگے تو روئے زمین پر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ صحابہ نے کیا، عرض کیا اللہ کے نبی آپ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں میں بھی۔
یعنی اتنا عمل کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں جن کے تعلق سے تو کسی مسلمان کا کسی ایمان والے کا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرے لیے بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عمل کے سبب سے پکڑنا تھا تو سوچ لیجئے کہ جب اتنا بڑے جو نبی، جو آخری نبی اللہ تعالیٰ کے محبوب، جب ان کے لیے معاملہ ہو، ہم آپ کہاں ٹھہرتے ہیں، کس کھیت کے مولی ہیں، ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ اگر ہم نے 5 وقت کی نمازیں ادا کر لی کسی طرح سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں، کبھی وقت بوقت، کبھی جماعت سے کبھی بغیر جماعت، کبھی ادا کبھی قضا، کبھی فجر میں پڑے سوئے رہ گئے، سورج نکلا تب اٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، کبھی کہیں سفر میں ہے تو وہ سوچے کہ سفر میں ہے پڑھ سکتے ہو، لیکن پھر بھی اس میں ہلا حوالی کر کے لاپرواہی کر کے چھوڑ دے رہے ہیں، اپنی نمازوں سے کس قدر ہم غفلت برت رہے ہوں، اور کئیوں تو ایسے کہ جو صرف جمعہ پڑھ رہے ہوں، یا کبھی دن کے کبھی 2-4 وقت کے اگر کوئی مل گیا ٹائم پر پڑھ لیں، کہیں گے میرے پاس ٹائم نہیں، وقت نہیں ہے، تو جو اور وہ یہ سوچ کے بیٹھے کہ ہم وہاں پر نبی کا دامن پکڑ لیں گے، نبی ہم کو نکال لیں گے، بچ جائیں گے، نکل جائیں گے۔ اگر اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کے سبب سے پکڑنے لگے تو اللہ کے نبی نہیں بچ سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ ایسا دل دیا ہے کہ جس سے جب اللہ کا ذکر ہو، جب قرآن پڑھا جائے، حدیثیں پڑھی جائیں، سنائی جائیں، اور ہمارے دل پہ اس کا اثر پیدا ہو، رونگٹے کھڑے ہونے لگیں، اور پھر ہمیں جب جنت کا بیان ہو تو ہمیں جنت کی چاہ پیدا ہو، جہنم کا بیان ہو تو ہمیں پھر دوزخ سے بچنے کی ہمارے اندر آرزو ہو، خواہش ہو، جہنم کا خوف ہو، رونگٹے کھڑے ہونے لگیں، ہم اللہ کا ذکر اور اذکار میں لگ جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرتے رہیں۔ اگر اس طرح سے ہو تب کہیں جا کر کے ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ دل دیا ہے جو کہ اللہ کے یاد سے جو ہے کہ اللہ کی یاد میں ملوث ہے، ورنہ یاد رکھے میرے بھائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، وہ کوشش کرتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم دین سیکھیں، اسلام سیکھیں، قرآن حدیث سیکھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اس کے لیے کوشش کرتا رہا، دن و رات کچھ نہیں دیکھتا رہا، اس کے لیے تعلیم بھی حاصل کرتا رہا، وہ پڑھ کر کے، سن کر کے، مل کر کے، جیسے بھی ہو، کہیں سفر کر کے، کہیں مدرسے میں جا کے، کہیں استاد کے پاس جا کے، کہیں مسجد کے جمعوں میں خطبوں میں سن کر کے، کبھی کہ وہ قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، کتابیں پڑھ کر، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، تو اللہ نے اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیا، پس وہ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشنی، ایک نور ہو گیا ہے، اس کا دل نورانی ہو گیا، اس کے دل میں اب یہ ہو گیا کہ اس کو حق بات سمجھ میں آتی، اب اس کا دل قرآن کی باتوں کو سننے کے لیے تڑپتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے لیے تڑپتا ہے، اور جب قرآن یا حدیث کا بیان ہوتا ہے تو خاموشی سے یکسوئیت کے ساتھ بیٹھ کر پورے دل و دماغ کو کیندرت کر کے، سینٹرلائز کر کے سننے لگتا ہے کہ انشاءاللہ بآئندہ اس کو عمل کرنا ہے۔ اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے اثر نہیں لیتے بلکہ سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ سری گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سن لیجئے، جو یہاں مسجد میں موجود ہیں وہ بھی سنیں، اور جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں یا دیکھیں گے جب بھی تو وہ بھی سن لیں۔ اگر آپ کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا رہے، قرآن پڑھتی جائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں، حدیث پڑھی جائیں، یا آپ خود قرآن کی تلاوت کریں، حدیث پڑھیں، خود پڑھیں، اور آپ کے دل پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اگر آپ کا دل اس میں نہیں لگتا ہے، آپ کا دل اچٹنے لگتا ہے، آپ کو ایک بوجھ بھاری پن محسوس ہوتا ہے، آپ اس سے کتراتے ہو، بھاگتے ہو، اور آپ کے لیے لگتا ہو کہ کہاں سے ایک بوال آ گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یا اگر کہیں بیان ہو رہا ہے تو بیٹھ کر کے آپ آپس میں گفتگو میں لگے ہیں، کھیل کود میں لگے ہیں، کہیں اونگھ رہے ہیں، کہیں سو رہے ہیں، کہیں ٹیک لگائے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں، اگر اس طرح سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرے کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں، تو یہ صریح گمراہی اس کو کہا گیا ہے، اس لیے جان لیں اگر یہ عادت ہمارے آپ کے اندر ہے، اور اکثر لوگوں کے اندر ہوتی ہے،
تو اس عادت کو پہلی فرصت میں اس کو بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ کے ذکر سے یہ غافل دل ہے، اس غفلت کو دور کیجیے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 23 میں، اسی سورہ زمر کے آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس میں یہ جو ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی جو آیتیں ہوتی ہیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے آپ کو کئی جگہ ایک ہی آیت کئی جگہ اور کئی طرح سے ملیں گی۔ نماز کے تعلق سے آپ ڈھونڈنے لگیے تو آپ کو اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کئی جگہ ملے گی۔ زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں، واطیعوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، کئی جگہ آپ کو ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے تو کہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، کہیں نوح علیہ السلام کا، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا۔ جو واقعات ہیں وہ آپ کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، کئی جگہ آتے ہیں، مختلف انداز میں آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں خود فرما رہا ہے، قرآن کے اندر فرما رہا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ آپس میں ملتی جلتی اور بار بار دہرائی ہوئی آیتوں کی ہے، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا ہے، جن کا دل نورانی ہو چکا ہوتا ہے، جن کے دل میں قرآن و سنت کی روشنی بھری ہوتی ہے، جو اللہ کے یاد میں ان کا دل تڑپتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف وہ لپکتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ان کے دل روشن ہو چکے ہیں، تو ان کے دل کھڑکھڑا اٹھتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، آخر میں ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں، اور آخری میں ہوتا کیا ہے کہ ان کا دل جو ہے ایک سے بڑے دیکھنے میں بڑے لہیم شہیم، بڑے قداور قسم کے ہوں، بڑے پیسے والے ہوں، بڑے مالدار ہوں، ارب پتی کھرب پتی پونجی پتی ادوگ پتی ہوں، کوئی بھی ہو، نوکر چاکروں کی بھیڑ ہو، بنگلے ہو، موٹر گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جائے، جب انہیں اگر نورانی دل دے دیا تو وہ دل پھر وہ نرم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی یاد کے لیے وہ تڑپنے لگتا ہے، اس دل میں نرمی آ جاتی ہے، ان کے جسم اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، جس کے ذریعے جسے چاہے راہ راست پر لگا دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ جس کے ذریعے جسے چاہے وہ راہ راست پر لگا دیتا ہے تو اس کا جسم بھی نرم ہو جاتا ہے۔ ہم نرم کا مطلب کہیں یہ نہ سوچ لیں کہ ہم تو بھائی جم کرتے ہیں، باڈی بلڈر ہیں، تو ہمارا دل ایک دم سے چھوئی منہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ نرم ہو جائے، نہ۔ ارے نرم کا معنی یہ پھر اب اس کا جسم، اس کا دل نرم، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں جھکتا جائے گا، نماز کے لیے جھکے گا، سجود کرے گا، رکوع کرے گا، سجدے کرے گا، اللہ کے آگے جھکنے والا ہو جائے گا، دل نرم ہوگا، اس کا جسم بھی نرم ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسی بات کو یہاں پر فرما رہے ہیں، اور آگے فرمائے گا اور جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ بھلا دے اس کا ہادی کوئی نہیں۔ اور جو خود نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کی راہ پر لگیں، جو خود نہیں چاہتا کہ قرآن حدیث کو ہم سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، جو یوں ہی لگا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ اسے بھلا دے، اس کا ہادی پھر کوئی نہیں ہوتا، پھر اس کا ہادی، اس کا رہبر، اس کا رہنما، اس کو سنبھالنے والا، اس کو راہ حق دکھانے والا، اس کے دل کو روشن کرنے والا جب اللہ ہی چھوڑ دے اسے، تو کون اس کو پھر ہدایت دے سکتا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کتنا چاہتے تھے آپ کو، جان نچھاور کرتے تھے کہہ لیجیے،
جتنی محبت وہ اپنے بھتیجے سے کرتے تھے کہ ہم آپ مسلمان ہو کر کے کہیں کہیں آپ دیکھیں گے تو ہم سے پیچھے رہ جاتے ہوں گے، لیکن وہ محبت کیا کوئی کام آئے گی ان کی؟ نہیں کام آئے گی، کیونکہ ایمان نہیں تھا، اللہ نے ہدایت نہیں دیا۔ جب تک اللہ کی ہدایت شامل حال نہیں ہوگی تو پھر کوئی عمل آپ کا پھر قابل قبول نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی راہ راستے سے بھلا دے، اس کا ہادی پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ اور آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرما رہے ہیں، أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھلا جو شخص قیامت کے دن ان کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکھو۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو قیامت والے دن بالکل بے خوف اور امن میں ہوگا؟ یعنی محذوف ہے بارس ملا کے اس کا مفہوم، یعنی یہ کہ جو شخص ایسا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک دوسرے شخص کو بیان کر رہے ہیں اس کی کیفیت، کہ وہ قیامت کے دن وہ بدترین قسم کے عذاب کو، اس کے جو ڈھال ہے وہ اپنے منہ کو بنائے گا۔ یعنی ان ظالموں کے اوپر جب اللہ کا عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب آئے گا، کچھ ہے تو جیسے آدمی کوئی بچنے کے لیے کوئی آڑ لگاتا ہے تو اس کے سامنے کوئی آڑ نہیں، وہ اس کا چہرہ ہی ڈھال بنے گا، وہ سامنے سے اس کے تھپیڑوں کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ آج کی تاریخ میں 31 مئی سن 2024 بروز جمعہ، آج ابھی ادھر دیکھ رہے چند دنوں سے گرمی کی شدت کی پڑ رہی ہے، مرزا پور کے اندر 46 ڈگری سینٹی گریڈ کی جو ہے تپش کل کی بتائی جا رہی ہے، بنارس کے اندر 47 سے اوپر ہو گیا۔ کل کی تاریخ میں جو اخبار میں جو خبر آئی ہے، 15 لوگ مر گئے گرمی سے، کوئی چلا جا رہا ہے طلاق سے گر کے بے ہوش ہو جا رہا ہے کسی کو، اور یہاں تک کہ اس مرنے والوں میں پولیس والے بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، اور وہ کیا سیکٹر کلیکٹر بنائے گئے ہیں جو وہ بھی ہیں۔ مطلب جب یہ گرمی ہے تو اس میں کوئی آپ کا عہدہ، کوئی افسر ہو، کوئی چوکیدار ہو، کوئی پولیس ہو، کوئی پرشاسن ہو، کوئی عام آدمی ہو، وہ یہ تھوڑی دیکھے گا۔ تو یہ گرمی کا یہ ہے کہ اللہ نے جو تھوڑا سا خالی اپنا جو پاور بڑھایا، تھوڑا سا دکھایا کہ سورج کی تپش، بنارس کے اندر 140 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے گرمی کا۔ اس وقت گرمی شدت سے پڑ رہی ہے، آپ باہر نکلیں تو آنچ کیسے لگ رہا ہے کہ جیسے آگوں کے بیچ میں سے نکل کے جا رہے ہوں، چہرے پہ لپٹ کیسے آ رہی ہے، یہ ہاتھ میں کیسے ہاتھ گرم ہو رہے ہیں، پاؤں اگر چپل پہن کے جا رہے ہوں نیچے سے تو آپ تو ٹھیک ہے، لیکن اوپر سے اگر کہیں آپ بائک سے ہو، گاڑی سے ہو، سائیکل سے ہوتے، آپ کہتے ہیں کہ پیر میں کیسے لپٹ جیسے لگ رہی ہے۔ جب اس لپٹ کا حال یہ ہے کہ ہم چہرے کو نہیں تو اپنے چہرے کو لپیٹنا چاہتے ہیں کہ رومالی لگا کے، گمچھا لگا کے اس کو لپیٹ لیں، ہیلمٹ لگا کے ڈھانک لیں کہ چہرے پہ تھپیڑا نہ آنے پائے۔ یہ سامنے کا ہے، ابھی یہ آج کا بھی ہے۔ ابھی آپ مسجد سے باہر نکلیں گے تو آپ بھی دیکھیں گے، دیکھ رہے ہوں گے، یہ سورج کی گرمی کا حال ہے۔ یہ آپ چہروں پہ نہیں لے پا رہے ہیں، گھروں کے اندر بیٹھ گئے ہیں، اے سی پہ اے سی، دکانوں میں اے سیاں بک رہی ہیں، کولر بک رہے ہیں، جن کے پرانے کولر ریپیئرنگ کرا رہے ہوں، غریب بیچارے ہوں تو پنکھا چل رہے ہیں، گھروں میں مکان بھی بن رہے، دکان وغیرہ کیا چھوڑ کے روزی روٹی چھوڑ کے لوگ گرمی سے بچ رہے ہیں۔ اس کی ایک ٹریلر ہے، نمونہ ہے، جو سوچو جہنم کی آگ کو کیا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کو یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں، بھلا جو شخص قیامت کے دن ان کے بدترین عذاب کی ڈھال اپنے منہ کو بنائے گا، ایسے ظالموں سے کہا جائے گا اپنے کیے کا وبال چکھو۔ وہ جب جہنم کی آگ ہوگی، جب اس کا ڈھال اس کا اپنے چہرہ بنے گا، وہ گرمی کی تپش سے، جہنم کی آگ سے ڈھال کیا بنے گا؟ یہاں رومالی لپیٹ لیں گے، ہیلمٹ لگا لیں، وہاں چہرہ بنے گا۔ یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن مجید سورہ زمر آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں
اٹھاؤ قرآن پڑھو، اس کو دیکھو، کسی کا بھی ترجمہ دیکھو. اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان جو ہونے والا ہے یہ ایڈوانس میں بتا دے رہا ہے کیسا ہوگا. اور آج ہم اتنے بے پرواہ ہو کر کے یہ ہم اپنے مکانوں میں اگر اللہ نے دیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، مکانوں میں بیٹھ کر، اے سی میں بیٹھ کر، کولر میں بیٹھ کر، پنکھے میں بیٹھ کر کے ہم کیا یہ سوچ رہے بس اللہ کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے؟ معاذ اللہ. یہ تو معمولی سے آپ کے جو ہمارے ذرائع وسائل ہیں جو ہمیں اس طرح کی جو یہ گرمی سے جو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں آپ کو نمونے کے طور پہ کریے دکھا رہا ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا نا سورہ سجدہ کے اندر کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے کہ جائے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ، توبہ کر لو، واپس آ جاؤ. اگر آج انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شرک سے توبہ کر لے، بدعتوں سے، خرافاتوں سے توبہ کر لے، گناہ کبیرہ سے توبہ کر لے، گناہ صغیرہ سے بچنے کی کوشش کرے، حرام کی کمائی چھوڑ دے، بہنوں کا حق، بھائیوں کا حق مارنا چھوڑ دے، یہ شراب، یہ جوا، یہ چوری، یہ جھوٹ، یہ مکاری، یہ تمام خرافاتیں چھوڑ کر وہ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید پر آ جائے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر آ جائے، قسم اللہ رب العالمین کی آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر، ہمارے اوپر برستی ہیں انشاءاللہ. ورنہ کیا ہوگا؟ کہیں ظالم بادشاہ کی شکل میں کوئی مسلط کر دیا جائے گا، کوئی حکمرانہ حکام کی شکل میں مسلط کر دیا جائے، کہیں بیماریوں کی شکل میں، کبھی کورونا کی شکل میں، کبھی ٹھنڈی جو اس قدر بڑھ رہی کہ تو ٹھنڈی میں، کبھی مچھر کے جو ہے ڈینگو کے ضرور چلا کر کے ڈینگو کے اس میں، ابھی سردی اس وقت دیکھ لیجیے تو گرمی کی شکل میں. تو یہ اللہ کے عذاب ہے میرے بھائی. توبہ کرنے کا. اور ان نمونوں سے ہمیں سمجھدار آدمی وہی ہوتا ہے، جیسے آپ چاول پکاتے ہیں نہیں ہانڈی میں، تو ایک سمجھدار باورچی کیا ہوتا ہے، وہ پوری چاول کے ہانڈی کے چاول کو نہیں دیکھتا، وہ دو چار دانے نکال کے دیکھتا ہے، گل گیا کہ ہاں تو سمجھ جاتا ہے کہ چاول پک گیا. سمجھدار باورچی دو چار دانے کو دیکھ کر ہانڈی کے چاول کو پکنے کا اندازہ لگا لیتا ہے. تو یہ جو موسم کے یہ جو تبدیلیاں، یہ جو عذاب آ رہے ہیں، ان سب کو دیکھ کر بھی اللہ سے جو ہے جو غفلت برت رہے ہوں، جو قرآن اور سنت سے دوری کر رہے ہوں، جو شرک و بدعت و خرافات اور گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ میں لگے ہوں، جو حقوق لوگوں کے مار رہے ہوں، تو توبہ کر لیجئے. ابھی پلٹ آئیے، کچھ نہیں بگڑا ہے. ابھی بھی دنیا میں جب تک وقت ہمیں آپ کو ملا ہے، توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہے، قسم اللہ رب العالمین کی، پوری زمین کے برابر بھی توبہ گناہ کیوں نہ کیوں، اگر اللہ رب العالمین سے دل سے توبہ کر لو گے، انشاءاللہ تعالی رحمان اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا. ہاں اگر بندوں کو حقوق مارے ہوں گے تو وہ حقوق ان کو دینا پڑے گا، وہ معافی نہیں ہوگی صرف توبہ کرنے سے معافی مانگے، وہ اس کو جا کر کے وہ اللہ سے معافی مانگنے سے نہیں، وہ بندے کا حقوق بندہ معاف کرے گا، بندے کو دینا پڑے گا، معافی کرنا نہیں پڑے گی. یہ میرے بھائی اللہ کے ذکر سے جو غافل دل ہے، وہ اس کے تعلق سے یہ چیز 3 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی قرآن مجید کے سورہ زمر آیت نمبر 22، 23 اور 24 سے. آپ اٹھائیں گھروں میں رکھے ہوئے قرآن کو، پڑھیں اور دیکھیں، اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے اس کو کہہ لیجیے معطر کیجئے، اللہ کے ذکر میں لگائیے، قرآن و حدیث کو اپنائیے، اپنے پیشانی کا جھومر بنائیے. اور یاد رکھیں ایک دن ہمیں آپ نے سب کو جانا ہے، پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. ایک سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی یہ کیا ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، خود دن، اس کے بعد پھر ساری نعمتیں ختم، سب کچھ ختم، سب یہی رہ جائے گا. اور ایک وہ زندگی جو آخرت کی زندگی ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی ہوگی، اور وہاں پر جو نعمتیں ملیں گی وہ ہمیشہ رہیں گی. یہاں پہ تو ہم بچپنا، جوانی، بڑھاپا میں جاتے، وہاں تو بوڑھے بھی نہیں ہوں گے، جوان ہے تو جوانی رہیں گے، اور وہاں جو خواہش کریں گے وہ ملے گا. وہاں پہ ہمیں نماز نہیں پڑھنا، وہاں پہ روزہ نہیں رکھنا، یہاں پہ شراب حرام ہے، وہاں پہ آپ کو شراب بھی ملے گی، شراب طہورہ کے نام سے، پاک شراب. یہاں پر جو چیز آپ کو منع، وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو دے گا آپ کو. آپ جو چاہیں گے جو ہمیشہ کی زندگی رہنے والی، اور جہاں پر جو چیزیں ملیں گی ہمیشہ رہیں گی. تو ایک سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے؟ اس ہمیشہ رہنے والی زندگی کا خیال کرتا ہے. یہ دنیا کی زندگی جو
چند لمحوں کے بعد آپ سوئی کو اٹھا کے سمندر میں ڈالیں اور اٹھائیں اس کے نوک میں جتنا پانی آئے اس سے بہت کہیں کم سمجھیے یہ دنیا کی زندگی اور آخرت پوری سمندر سے بھی زیادہ جو ہمیشہ رہنے والی. اس لیے پہلی فرصت میں ہم توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کے ذکر کی طرف ہم پلٹیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ذکر والا دل دے, اللہ تعالی ہماری غفلت کو دور کر اور ہمیں اپنے قرآن اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, قرآن اور حدیث پر چلنے والا سچا پکا شہدائی بنا دے اور اس پر عمل کرنے والا عامل بنا دے. اور اللہ تعالی ہماری زندگی جو اب تک جیسے بھی گزری, جو بیتی, جو گناہوں کے دلدل میں ہم پھنس کر کے, اللہ ہمارے گناہوں کو تو معاف کر دے اور ہماری زندگی میں جو بھی شرک اکبر, شرک اصغر, گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ جو بھی جانے میں جیسے بھی ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کو تو معاف کر دے اور ہم سب کو جنت عطا فرما, جنت عطا فرما, جنت عطا فرما, اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا اس میں جو حق ہے تیری جانب سے, کہنے سننے میں کوئی بھول چوک ہو, کوئی لفظی ہو تو میری نفس کی طرف سے لے, شیطان کی طرف سے, اس کے لیے تم اس کو معاف کر. ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.